السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ترجمے کے بنیادی اصول۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم ترجمے کی تعریف، اس کی ضرورت، اہمیت اور اقسام ہم پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم ترجمے کے بنیادی اصول پڑھیں گے۔ ترجمے کا جو سب سے پہلا اصول ہے وہ ہے موضوع کا انتخاب، یعنی موضوع کا انتخاب کس طرح ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کتاب کو یا کسی تحریر کو دوسری زبان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی اہمیت کو دیکھنا ہوگا اس کتاب کی، کہ مستقبل میں اس کی کوئی اہمیت بھی ہے، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، تب جا کر آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ جس چیز کا مستقبل میں کوئی فائدہ ہو تو اس کا ترجمہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کا ترجمہ کرنا بھی بے فائدہ ہوگا۔ دوسرا ہے موضوع کو غور سے پڑھنا۔ پہلے آپ نے موضوع کو منتخب کیا، کسی کتاب کو منتخب کیا، اب ایک ترجمہ نگار کی یہ رسپانسبلٹی ہے اس پر کہ وہ اس موضوع کو غور سے پڑھے گا۔ مثال کے طور پر کسی کتاب کو وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اس کتاب کو غور سے پڑھے، ایک بار پڑھے، دو بار پڑھے، تیسری بار اس کو پڑھے، اس کا بغور مطالعہ کرے، تو پھر یہ ایک اچھا ترجمہ کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اگلا ہے خیالات و تصورات کو منتقل کرنا، یعنی آپ نے موضوع منتخب کی، اب اس موضوع پر آپ بات کریں گے تو اس کے اندر جو علم ہے، ایک ترجمہ نگار کا یہ فرض ہے کہ اس کو منتقل کریں گے۔ جو تصورات اور خیالات ایک شخص نے پیش کیے ہیں ایک زبان میں، مثال کے طور پر انگریزی زبان میں، اردو میں ایک ترجمہ نگار اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے، تو اس ترجمہ نگار کا یہ فرض ہے کہ جو خیالات اور تصورات اس انگلش تحریر میں پیش کیے جا چکے ہیں اس کو بینی اردو میں منتقل کریں گے۔ اگلا ہے دونوں زبانوں پر عبور حاصل ہونا۔ یاد رکھیں، ترجمے کے لیے دو زبانوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ جب ایک زبان کے اندر ایک چیز موجود ہو، مثال کے طور پر اردو میں، اور آپ اردو ہی میں اس کو سادہ انداز میں ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ترجمہ نہیں کہلائے گا۔ یہ تشریح یا توضیح تو ہو سکتی ہے لیکن ترجمہ نہیں۔ ترجمے کے لیے دو زبانوں کا ہونا لازمی ہے، تو ترجمہ نگار کو چاہیے کہ دونوں زبانوں پر اس کو عبور حاصل ہو۔ مثال کے طور پر فارسی سے اردو میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو فارسی اور اردو ان دونوں زبانوں پر ترجمہ نگار کو عبور ہونا چاہیے، تب جا کر وہ ایک اچھا ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگلا ہے گرامر سے واقف ہونا۔ گرامر یہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے ترجمہ میں، کیونکہ ہر زبان کی اپنی گرامر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انگلش اور اردو کو دیکھیں تو ان کی جملوں کی ساخت دیکھیں، یہ مختلف ہے۔ اردو کے جملوں کی ساخت دیکھیں تو پہلے فاعل آتا ہے، کام کرنے والا آتا ہے، پھر مفعول ہے اور آخر میں فعل ہے۔ اور اگر انگریزی میں دیکھیں تو وہاں پر پہلے فاعل ہے، پھر فعل ہے اور آخر میں مفعول ہے۔ تو یہ جو سٹرکچر ہے یہ ان دونوں کا مختلف ہے، تو جب آپ ترجمہ کریں گے تو اس گرامر کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگلا ہے جمالیات کی منتقلی۔ جمالیات آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ خوبصورتی۔ تو ترجمے کی جو اہم چیز ہے وہ جمالیات کی منتقلی ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ جمالیات خوبصورتی کو منتقل کرنے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک نظم کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو اب نظم میں موسیقیت ہے، خوبصورت الفاظ پیش کیے گئے ہیں، ایک خاص طرح کا صوتی آہنگ اس میں موجود ہے، اس میں ایک تغزل سی کیفیت ہے، تو اب اس کیفیات کو، اس موسیقیت کو بھی منتقل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو ترجمہ نہیں کریں گے، صرف الفاظ کا ترجمہ کریں گے، نظم کے اندر جتنے الفاظ ہیں، تو یہ ترجمہ تو ہو جائے گا لیکن اس کا اتنا مزہ نہیں ہوگا۔ تو جمالیات کی منتقلی بھی بہت لازمی ہوتی ہے۔ اگلا ہے سادہ اور عام فہم ترجمہ کرنا۔ سادہ اور عام فہم ترجمہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبان میں ایک تحریر موجود ہے، ایک کتاب ہے، آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں دوسری زبان میں، تو سادہ کرنا چاہیے، عام فہم، تاکہ عام لوگ اس کو سمجھ سکے۔
کیونکہ ترجمے کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس علم کو سمجھ سکے۔ تو جب ہم مشکل ترجمہ کریں گے، ایک ترجمہ نگار مشکل ترجمہ کرے گا، نامانوس الفاظ کا استعمال کرے گا، ایسے تراکیب کا استعمال کرے گا جو اس سے پہلے ہم نے نہ سنے ہو، تو ترجمہ مشکل ہو جائے گا، تو جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، یعنی لوگ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو ترجمہ عام فہم اور سادہ ہونا چاہیے۔ اگلا ہے بامحاورہ ترجمہ کرنا۔ یہ بہت اہم چیز ہے ترجمے کے اندر، بامحاورہ ترجمہ کرنا۔ گوگل ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ بامحاورہ ترجمہ نہیں کر سکتا۔ لفظی ترجمہ تو کر سکتا ہے، جملوں کی ساخت بھی یہ ٹھیک بتاتا ہے، لیکن بامحاورہ ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ گوگل میں دے دیں کہ آفتوں کے دور میں چین کی گڑی ہے تو، چین کی گڑی ہے تو مطلب سکون کا ایک لمحہ ہو تم، تو اس چین کی گڑی کو جب آپ انگریزی میں ترجمہ کریں گے، گوگل میں جب آپ دیں گے تو وہ کہیں گے کہ یو آر مائی چائنیز واچ۔ چین کی گڑی یعنی وہ چین کی گڑی، چین ایک ملک ہے، تو اس کو اس طرح ترجمہ کرتا ہے کہ یو آر مائی چائنیز واچ، تو یہ بامحاورہ ترجمہ نہیں ہوا۔ تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے ایک ترجمہ نگار کو ترجمہ کرتے وقت۔ اگلا ہے فن پر عبور حاصل ہونا۔ فن پر عبور حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک افسانے کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو افسانے کے فن، اس کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے۔ پلاٹ، منظر نگاری، مکالمہ نگاری، کردار، تجسس، تو ان تمام چیزوں پر عبور حاصل ہونا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں فن۔ اسی طرح جب آپ ڈرامہ کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈرامے کے فن، ان کے فنی عناصر اجزائے ترکیبی، ٹھیک ہے، اسٹیج وغیرہ کو سامنے رکھنا ہوگا، تو فن پر عبور حاصل ہونا یہ بھی بہت لازمی ہے ترجمے کے اندر ہے۔ اور آخر میں ہے مبالغے سے اجتناب۔ مبالغہ کہتے ہیں بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا۔ جب ایک ترجمہ نگار ترجمہ کرتا ہے تو اس کو مبالغے سے بچنا چاہیے، جو چیز ہے بس اس کو منتقل کرنا چاہیے جیسے بھی ہے۔ اگر کوئی اچھی بات ہو تو اس کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے، یہ ترجمے کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو ترجمے کے بہت سارے اصول ہیں، بہت زیادہ اصول ہے، ہر شخص نے اپنے علم کے مطابق ترجمے کے اصول مقرر کیے ہیں، اور یہ حتمی اصول نہیں ہے۔ جب تک ترجمہ رہے گا تو اصول ساتھ ساتھ بنتے رہیں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر اردو ادب کے حوالے سے بہت سے لیکچر میں نے دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔